ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. خدا خدا کر کے الیکشنز کا پہلا بڑا مرحلہ ختم ہوتا ہوا آپ کو نظر آیا. چاروں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران نے اوتھ لے لیا ہے, نیشنل اسمبلی کے ممبران نے اوتھ لے لیا ہے, تو ایک طرح سے نظام آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن جس طریقے سے نظام نے چلنا شروع کیا ہے, لگتا نہیں ہے کہ یہ نظام آگے جا کے کوئی بہت بڑے کارنامے انجام دے گا. میں سیاسی مارا ماری یا حکومت فارمیشن کے اندر جو مسائل ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, میں اس ثقافت کی بات کر رہا ہوں جو آج مختلف جگہوں پر ڈسپلے ہوئی, بلکہ 2 دن سے ڈسپلے پر ہے. خیبر پختونخوا کی اسمبلی ہو یا آج قومی اسمبلی کے اندر اوتھ کے معاملات ہوں, آپ کو ہڑبونگ نظر آیا, آپ کو نعرہ بازی نظر آئی, کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کے اندر بہت غصہ ہے اور بہت سارے لوگوں کی بہت ساری شکایات ہیں, لیکن پہلے دن شاید نظام کو ایک اچھی اگزامپل پیش کرنا چاہیے تھی, وہ نہیں ہو پائی. ہم صوبیہ شاہد صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں, جو رکن ہے خیبر پختونخوا اسمبلی مسلم لیگ نواز کی طرف سے. ان کے اوپر بہت کل ہوٹنگ ہوئی, ان کے اوپر جوتا پھینکا گیا گیلری سے, ان کے اوپر ان کے بیان کے مطابق نسوار پھینکی گئی. یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اوتھ لینے کے بعد گھڑی لہرائی ایوان کے اندر, اور اس کے اوپر پھر رد عمل آیا اور گیلریوں سے لوگوں نے ان کو نشانہ بنایا. آج پھر یہ وہاں پر موجود تھیں اور چونکہ ان پر جوتا پھینکا گیا تھا تو یہ جوتا لے کر گھومتے رہیں. تو ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں ہوا اور اس کو کیا ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سینئر پولیٹیشنز اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جناب ندیم افضل چند صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ان کے برابر میں سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی پروگرام میں ہمیں محسن شاہ نواز راجہ صاحب اور خواجہ اضرال حسن بھی جوائن کریں گے تھوڑی دیر کے بعد. لیکن پہلے ذرا آپ کی اجازت سے صوبیہ شاہد صاحبہ سے میں بات کروں گا. صوبیہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ہم نے وہ تمام واقعات دیکھا, ایک جو سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ اگر آپ وہ گھڑی نہ لہراتی, ایک مفروضہ ہے, تو شاید یہ رد عمل نہ آتا. تو کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے پرووک کیا, یا آپ کے خیال میں ہاؤس کے اندر جو موڈ بنا ہوا تھا وہ ایسا ہی تھا کہ گھڑی یا نہ گھڑی ہونا یہی تھا؟ جی تھینک یو سو مچ جی, آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا. لیکن آپ نے جو ابھی میں نے آپ کو درمیان میں نہیں کاٹنا, نہیں اچھا سمجھا, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ آپ آپ ذرا پلیز وہ ساری ویڈیو دیکھیں. آپ جو کہہ رہی تھی کہ بعد میں حلف اٹھانے کے بعد یہ ہوا, یہ اس طرح نہیں ہوا. یہ تو یہ لوگ جس طریقے سے یہ 5-6 ہزار لوگ گیلری کے اندر 274 سیٹ پہ بیٹھے تھے, تو یہ اگر آپ کو یاد ہے ہمارا اجلاس تاخیر کا شکار تھا. آخر میں یہ تاخیر کا شکار تھا. اور اس کے بعد جب ہمارے ممبران ہم نے داخل ہونا شروع کیا تو یہ لوگ ہماری پیچھے ہوٹنگ ان لوگوں نے سٹارٹ کی. اب پہلے ہمارے ایک ممبر کو گالیاں دی کہ یہ آپ کو ہمیں بیٹھنے نہیں دیں گے, دوسرے ممبر کو دی, وہ لوگ دوبارہ نکل گئے. میں آئی, مجھے پتہ بھی نہیں تھا, میں تو اچانک اپنی فیملی کے ساتھ آئی, میرے بچے تھے میرے ساتھ کہ میں تیسری دفعہ بن رہی ہوں اسی ایوان میں. تو میں بالکل تیار ہو کے اور اسمبلی کے اندر میں نے قدم رکھا, اور آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں وہ قدم میں اس طرح محسوس مجھے ہوا کہ میں نے 2 ساق پہ رکھا ہے, کیونکہ اندر قدم رکھتے ہی جو ہے یہ چند آوازیں اور گالیاں جو مجھے مناسب نہیں ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ یہ اپنی زبان پہ بھی لے آؤں. اور ان لوگوں نے گالیاں دینے سٹارٹ کی کہ میں بالکل میرے اوسان خطا ہو گئی. میں ادھر ادھر بھاگنے لگی کہ کون سا میرا سیٹ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور چپ جاؤں. جس طرح میں بیٹھنے لگی تو ان لوگوں نے پھر گالیاں دینے شروع کی کہ مریم کا پاپا چھوڑ ہے, اور میرے ذات پہ, مریم بی بی کے ذات پہ. کلامی آپ یہ لوگ جو تھے یہ آپ کے مخالف سیاسی ممبران تھے, یا جو اوپر گیلریز میں لوگ جن کا آپ نے کہا کہ 4-5 ہزار کا آپ نے شمار کیا, وہ لوگ تھے؟ کون لوگ تھے یہ جو لوگ آئے تھے؟ یہ ہماری پریس گیلری میں کے سامنے, اس سپیکر گیلری میں, گیسٹ گیلری میں, اور آفیسرز گیلری میں, اور اس کے اوپر جو ہیں یہ سارے لوگ تھے. اور آپ کو میں بتاؤں 274 کرسیاں ہیں جس میں سے 6-7-8 ہزار لوگ کھڑے بھی تھے, مطلب کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی. لیکن آپ کو میں ایک بتاؤں کہ میں 2 دفعہ تیسری دفعہ مسلم لیگ نون نے مجھے اس اسمبلی اس ایوان میں بھیج رہے ہیں,
اور میں ایک MPA ہوں ادھر آ کے, اور وہ کیا مجھے چپ جانا چاہیے کہ میں کرسیوں یا میں ادھر سے بھاگ جاتی؟ مجھے بھاگنا چاہیے تھا کہ میں نہیں سب کو بتانا کہ ایک عورت کو دبانا, ایک عورت کو مسلم لیگ کو کمزور سمجھنا اور اس کو گندی, اس کی ذات پہ گندی گالیاں دے کے بھگانا. اب کیا سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میں اپنے آپ سے بالکل کلیئر ہوں, تو کیا مجھے اس کو فیس کرنا تھا کہ نہیں بھاگنا تھا؟ جو تھا وہ تو میرے لیے آخری اینڈ تھا جو یہ لوگ بول رہے تھے, جو اس میڈیا, اس مطلب پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے. اگر میں بھاگ جاتی, بھاگتے تو یہ لوگ ہیں پریس کانفرنس کر کے بھاگ جاتے, ہم تو حقیقت پہ کھڑے لوگ ہیں مسلم لیگ. میں ادھر کھڑی رہی ہوں, صرف جب ان لوگوں کو میں نے صرف ایک گڑی دکھائی تھی میں نے, اور ان کی میں آپ کو وہ گالیاں اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ہر بندہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتی ہے. میں مناسب نہیں سمجھتی کہ معاشرے کو میں اور گندا کروں, اپنے تہذیب کو, اپنے بچوں کو اور اتنی گندی تہذیب دوں. سیکوینس آف ایونٹ جو تھا وہ کیا تھا؟ اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا ذرا, سینئر پولیٹیشنز یہاں پر موجود ہیں, سینیٹر صاحب بھی موجود ہیں, چند صاحب ہیز بین پارٹ آف مینی اسمبلیز, اور بہت اس کے اندر جو ہے وہ غصے والی اسمبلیز بھی دیکھی ہیں. سو اسٹارٹنگ ود یو سینیٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم اس نقطے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب واپسی ناممکن ہے؟ خاتون ہو مرد ہو, جس کا جو دل میں آئے اس نے وہ جو ہے تیر چلانے ہیں اور گالیاں بکنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب, اس میں کوئی شک نہیں کہ برداشت کسی حد تک کم ہوئی ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بعض چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں دے آر ناٹ اپ ٹو دا ٹیسٹ, بالکل نہیں ہے, اینڈ آئی وونٹ جسٹیفائی واٹ ایور ہیپن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ پلے کریں وہ ویڈیو, اس ویڈیو میں یہ یاد رکھیں کہ she is not the only female member of that parliament. ان کے علاوہ بھی باقی ہیں. کیا ان سارے لوگوں نے ان سب پہ بھی ہوٹنگ کی اس طریقے سے؟ کیا ان کے اوپر بھی جوتے جناب وہ پھینکے ہیں؟ پہلی دفعہ آئی ہے, میں تیسری دفعہ آ رہی ہوں, مجھے پہچان رہے کہ میں مسلم لیگ کی صوبائی وومن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے, ذرا ان کا پوائنٹ آف ویو سن لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آتی ہے. بتائیے. تو کیا باقیوں کے اوپر بھی کیا؟ مطلب if you ask me, میرے لیے تو پھر سارے PMLN والے نا, they are representing. So اگر پرسنل ہیٹ نہیں ہے تو پارٹی ہیٹ ہے تو باقی بھی ہوں گے, اگر وہ نہیں ہے تو کسی اور کے خلاف بھی ہوگا. لیکن جیسے انہوں نے خود کہا ہے کہ میں نے وہاں سے آ کے صرف گھڑی لہرائی ہے. What does that signify? What does that signify? That signifies something کہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں. اچھا, میں سٹل یہ سمجھتا ہوں اس کا یہ جوتا مارنا, یہ چیزیں پھینکنا وہ نہیں تھا. اچھا, اس ویڈیو میں آپ دیکھیں وہاں پہ لوگوں نے لوٹے بھی پھینکے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو لوٹے آ کہاں سے گئے, لیکن اسمبلی کے اندر یہ مقدس ایوان ہم ان کو کہتے ہیں. مزے کی بات یہ, اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تو یہ بالکل گھبرائی ہوئی نہیں تھی. ان کو گھبرانا چاہیے تھا؟ نہیں, مطلب جو وہ کہہ رہی ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو یہ کہہ رہی ہے نا کہ میرے اوسان خطا تھے اور میں تھے, ناٹ لائک دیٹ. شی واز ویری کانفیڈنٹ. ٹھیک ہے, شی وینٹ ان, انہوں نے ایک لوٹا اٹھایا بھی, اس کو بھی لہراتی رہی ہیں. تو ہیٹس آف ٹو ہر نا جی. اگر ان کے گرد جو ہے دیکھیں جتھا بندی ہو رہی ہے, دیکھیں میں اس چیز آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں. میں اس لحاظ سے ان کی تعریف کروں گا کہ she had the nerves and courage کہ یہ سب کچھ کیا ہے, لیکن don't play the role of a victim if you are doing that. If you get abused, you're not a victim. نہیں, دیکھیں نا, دیکھیں اس please, I don't know who are you right now, but you know, please, آپ میری بات سنیں. پہلے میں گھبرائی, لیکن پھر اس کے بعد میں نے 2-3 منٹ کے لیے سوچا کہ یا تو میں بھاگ جاؤں اور یا وٹ ایور جو بھی ہے اس کو میں نے فیس کرنا ہے, چاہے وہ مجھے گولی سے کوئی کیوں نہ مارے, لیکن میں نے فیس کرنا ہے. تو بالکل میں ریلیکس, اللہ خیر کرے گا. اچھا, ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. ذرا دو سینئر پولیٹیشنز اور بھی آگے. اللہ کے ہاتھ سے گڑی اتاری ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے گڑی اتاری ہے. آپ میرا سنیں, میں آپ کو اور بھی ایکسپلین کروں. میں آپ کے پاس آؤں گا, ہمارے پاس پورا پروگرام ہے. سو ہمارے پاس پورا پروگرام ہے. Stay with us. Let's hear other politicians as well. ندیم افضل چند صاحب آپ فرمائیے گا, اور محسن شاہ نواز رانجہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے. Go ahead.
یہ تو ایسے ہی ہے کہ جمہوریت کو کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں. ٹھیک. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے بھی بات ہو رہی تھی آپ سے کہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں, جتنے بھی یہ اسمبلی کے اندر ہوئے ہیں چیزیں, یا لڑائی مارک اٹھائی ہوئے, آج تک اس کا کبھی پولیٹیکل فورسز کو یا ڈیموکریسی کو فائدہ نہیں ہوا. پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, ہمیشہ کسی تھرڈ فورس کو یا کسی اور کو فائدہ ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم اسے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اس سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اپنا انصاف چاہتے ہیں کہ آپ کی سیٹیں چھینی گئی ہیں, یا الیکشن کمیشن کی ریفارمز چاہتے ہیں, یا کیا یا کوالٹی آف ڈیموکریسی چاہتے ہیں. یہ احتجاج ہے, یہ تذلیل کی انتہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل اس کو آپ سیاسی احتجاج کے ساتھ بھی بالکل کریں, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے جو بالکل کریں. میں کہتا ہوں کسی رکن کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, اور فیمیل کے ساتھ تو ہمارا معاشرے میں اجازت بالکل نہیں ہے نا. میں سمجھتا ہوں یہ مرد کے ساتھ بھی نہیں ہونی. لیکن میں نے جو قومی اسمبلی میں دیکھا, یا جو KPK میں دیکھا, ایون پنجاب میں جو میں نعرے بازی میں نے سنی ہے, یہ پہلے دن کبھی پاکستان کی تاریخ میں اوٹ ٹیکنگ پہ ایسا نہیں ہوا. یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے. میں نے اسمبلیوں کی ریکارڈنگ نکال کے میں اپنے نالج کے لیے دیکھتا رہا ہوں. فرسٹ ڈے پہ کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ الف ہوتا ہے, لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے سے, تعارف کرتے ہیں, پارٹیز کی باتیں کرتے ہیں, الیکشن کی باتیں کرتے ہیں. پہلا دن ایک فیئر ویل ہوتا ہے, ایک قسم کا ایک ریسیپشن ہوتی ہے. آپ کیا سبق دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کے اربوں روپیہ لگا کے الیکشن سے آپ آئیں, اور پہلے دن ہی آپ نے قوم کو کیا میسج دینا ہے کہ ہم آپ کے لیے سوچ رہے ہیں, یا ہم لڑائی. فرسٹ امپریشن از the last impression اور لاسٹنگ امپریشن. تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی نیشنل سروس نہیں ہے, یہ احتجاج نہیں ہے. احتجاج کے اور بڑے وینیوز ہیں. آپ الیکشن کمیشن میں جائیں, احتجاج کریں, آپ پٹیشنز کریں, احتجاج کریں, آپ اپنا سیمینارز کریں, آپ احتجاج کریں. پارلیمان کے اندر دوسرے تیسرے دن بزنس شروع ہوگا. آپ کٹ موشن کے ذریعے, آپ پریویلیج موشن کے ذریعے, آپ ہر چیز پہ احتجاج کر سکتے ہیں. BCO ایونیوز آپ کا اویلیبل ہے. شاہنواز صاحب, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, جو ماحول بن گیا ہے پارلیمان کے ارد گرد اور صوبائی اسمبلیوں کے ارد گرد, اس کے اندر تو یہ نظام روزانہ کی بنیاد پر, ہمارا خدشہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدشہ بالکل غلط ثابت ہو, روزانہ کی بنیاد پر ایسی ہی ویڈیوز, ایسے ہی نعرے اور ایسا ہی رویہ لے کے لوگوں کے سامنے رکھے گا. تو اگر ایسا ہوا خدا نخواستہ, تو جو جمہوریت کی ساکھ رہ گئی ہے وہ کتنی برقرار رہے گی اور کب تک چلے گی؟ دیکھیں, آپ نے جو سوال آخر میں اٹھایا ہے کہ جو جمہوریت کی ساکھ رہ گئی ہے, یہ سب سے اہم بات ہے کہ اگر تو آپ نے اس پارلیمنٹ کو فنکشنل, دیکھیں الیکشن ہو گیا, آپ کے تحفظات ہیں, ہمارے تحفظات ہیں. پچھلے 5 سال جب ہم نے الیکشن, ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے, تو ہاؤس کا جو بزنس تھا اس کو ہم نے ان کے چلنے کے لیے پہلے PTI کو آفر کی. مساق معیشت کی سابق وزیر اعظم صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مساق معیشت کر لیں, لیکن اس کا جو جواب ملا وہ بہت سخت تھا. خیر, وہ ماحول جو تھا وہ اس وقت بھی نہ بن سکا. بعد میں پھر جس طرح سے لیجسلیشن ہوتی نہیں. دیکھیں, اگر تو ہاؤس کے بزنس کو آپ کنڈکٹ کرتے ہیں پراپرلی, اس میں جس طرح چند صاحب نے فرمایا کہ آپ کٹ موشنز لا سکتے ہیں, آپ پریویلیج موشن کر سکتے ہیں, آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کر سکتے ہیں. اسمبلی میں جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر اسمبلی کا جو اپنا رولز ہیں اس کے مطابق ایک MNA یا MP کا کانڈکٹ ہونا چاہیے. اور جب آپ وہ کانڈکٹ اپناتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا. دیکھیں نا, اب ہم آپ کے ٹاک شوز میں آتے ہیں, بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کسی سے لڑتا, جھگڑتا, بحث کرتا, یا غیر مناسب بات کرتا, یا غیر اخلاقی گفتگو کرتا آپ دیکھیں گے. یہی چیز ہوتی ہے, آپ کا رویہ ہوتا ہے. اگر آپ پازیٹیو ہیں ان دا ہاؤس, آپ کو پازیٹیو لوگ آپ کی طرف پازیٹیوٹی آتی ہے. لیکن جب آپ نیگیٹو ہو جاتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک دفعہ اسمبلی میں احتجاج ہو رہا تھا, مراد سعید صاحب میرے سامنے کھڑے تھے اور بجٹ پیش ہو رہا تھا. اچانک کوئی مسئلہ بنا, کوئی لڑائی شروع ہوگی, اور لوگ ادھر سے کچھ کتابیں ادھر سے اٹھنا شروع ہو گئی, کچھ ادھر سے آئیں. میرے سامنے یہ گنڈا پور بھی صاحب تھے, گنڈا پور صاحب کو کہیں سے کتاب آئی اور وہ ان کے چہرے پہ لگی آ کے, اور میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا میرے سامنے, اور میں صلح کرا رہا تھا. اور جب میں صلح کرانے کے بیچ میں نے کوشش کی تو ایک دم وہ گنڈا پور صاحب اور صاحب مراد صاحب, انہوں نے سمجھا کہ میری طرف سے کتاب آئی. تو میں نے بڑے طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ بھی کیا, ان کو سمجھایا کہ میں تو آپ کی صلح کرا رہا ہوں, یہ غیر مناسب بات ہے. دیکھیں, موب جو ہے وہ پارلیمان میں نظر نہیں آنا چاہیے, چاہے وہ PTI ہے, چاہے وہ PMLN ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے.
ہمارے فورمز اور ہیں. اگر ہمارے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, میرا بھی اگر الیکشن میں سمجھتا ہوں, میرے الیکشن میں یقینی طور پہ ایسے بڑے مسائل سامنے آئے ہیں, لیکن میں وہ مسائل جو ہیں الیکشن ٹرائیبونل میں اٹھاؤں گا, الیکشن کمیشن میں لیٹ می ویلکم خواجہ اعزام الحسن صاحب جو رکن قومی لیکن میں وہ لڑائی اسمبلی ہیں, MKM پاکستان کے سینئر رہنما. لیٹ می آسک ہم, خواجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے بھائی؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز. یہ فرمائیے گا کہ آپ سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں, آپ نے بہت ساری اسمبلیاں دیکھی ہیں, یہ جو آج کا ماحول آپ کو نظر آیا, ہم اس وقت حکومت فارمیشن اور کابینہ کے اندر سیٹوں کی ایلوکیشن اس کے اوپر نہیں جا رہے, ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جس ماحول میں آپ نے آپریٹ کرنا ہے, حکومت چلانی ہے یا منسٹریز لینی ہے یا پارلیمان میں چلنا ہے, وہ آج آپ کو کیسا لگا؟ طلب بھائی میں تو 15 سال سے سندھ اسمبلی کا رکن رہا ہوں. آواز آ رہی ہے جی, ایکو آ رہی ہوگی, ایکو کم کریں ذرا. اور میں نے تو 15 سال قبل بھی طلب بھائی 1988 میں ایکو بہت آ رہی ہے, میں نہیں بات کر پا رہا. اچھا خواجہ صاحب, آپ یو ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ, لیٹ می سارٹ آؤٹ دی ایکو بٹ اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو. ذرا میں واپس چلتا ہوں صوبہ صاحب. صوبہ صاحب, آپ نے سینیٹر محمد صاحب کی بات سنی, ان کا خیال ہے کہ شاید آئی ایم ٹرائنگ ٹو سم اپ واٹ یو آر سیئنگ کہ آپ کو ہی اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے, آپ کے خیال کے مطابق آپ کو ہی ٹارگٹ کیا گیا, اور بھی خواتین پر ہوٹنگ ہو رہی تھی؟ جی گو ہیڈ. طلعت صاحب مجھے 1 منٹ دے, کیونکہ پشاور سے میں NA29 NA31 PK 76, میں پشاور کے 4 حلقے ہیں جس میں سے 2 حلقوں سے میں الیکشن کر رہی تھی, اور آپ کو میں بتاؤں میں نے پراپر کمپین کیا ہے, آپ لوگ میرا دیکھیں, میں دن رات کمپین کر رہی تھی. اور ادھر سے ہم نے جب کبھی بھی PMLN نے پشاور سے کوئی سیٹ جیتی نہیں ہے, ہماری 3 سیٹیں آئی ہیں, جس کو یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. خاص کر تیمور جگڑا جو ان کا بننے والا CM تھا, اس کو یہ ایکسیپٹ کرنے والے, یہ NA31 میں ہمارا ایک کینڈیڈیٹ تھا, میں نے فوکس پہ اس پہ دے دیا کہ ہماری جو ہے PK کی سیٹیں نکلیں, اور ہم نے اس کے لیے پراپر میں نے کمپین کی, پراپر میں نے اسٹریٹجی بنائی تھی. ہر پولنگ سٹیشن پہ میں نے 10 بندوں کو کیا, اور ہر بندے کی آپ کی تیاری کا اسمبلی کے واقعات سے کیا تعلق ہے؟ ذرا وہ جوڑیے گا نا, کیا تعلق ہے اس کا؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ اسمبلی سے یہ جو لوگ آئے تھے, یہ جو کراؤڈ تھا, یہ مین پشاور کا کراؤڈ تھا, اور ان لوگوں سے جو میں نے یہ پشاور کا جو PK 79 کا سیٹ ہم نے جیتا تھا, PK 78 کا سیٹ ہم نے جیتا تھا, یہ لوگ بالکل اس کو مان ہی نہیں رہتے. بہت سے دن یہ لوگ احتجاجوں پہ ان لوگوں نے کیے, اور آپ کو اگر معلوم ہے, یہ کہہ رہے کہ نہیں, یہ ہمارے ساتھ 94 سیٹیں ان لوگوں نے جیت لیے, یہ 5-7 سیٹیں ہماری آئی تھی, اور یہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ بھی آپ لوگ ہمیں واپس دے دیں. اور میں جو ہوں, میں صوبائی ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں, اور ان وے آپ کہہ رہی ہیں کہ چونکہ آپ کی ایک پرومیننٹ پوزیشن ہے اور میں ادھر مسلم لیگ کے ایک پہچان ہوں ان پٹھانوں کے لیے, یہ کسی اور کو یہ جانتی ہی نہیں ہے. ادھر میں ہر منڈے کو آفس میں بیٹھتی ہوں, ہر جگہ یہ مجھے فیس کرتے ہیں کہ KPK کے اندر آپ کی میجورٹی ہے. آپ لوگ میں سمجھے کہ میرے جو اور ممبران ہیں وہ نیو کمر تھے, پتہ ہی نہیں تھا کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے, لیکن میں نے جب انٹری لی تو میں نے گرین کپڑے پہنے تھے, اور اوکے, تو آپ کی ایبسولوٹ میجورٹی ہے, وہاں پر بھی یہی رویہ ہے, اور جہاں پر آپ کی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں, جہاں پر آپ اپوزیشن میں ہیں, وہاں پر بھی ہنگامہ ہے. تو اس کا پھر نمبر سے تو کوئی تعلق نہ ہوا؟ طلعت صاحب, میں آپ کو in order to prove me wrong or her right, I think the best thing would be کہ آپ وہ ذرا ویڈیوز پلے کریں. اس کو میں پرابلم آپ کو بتا دوں, آپ پلے کریں گے, میں آپ کو صرف پرابلم بتا دوں, میں پلے کر دیتا ہوں. نہیں, میں پلے کریں گے تو آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی, ایک گھڑی والا واقعہ جس میں چیز ہے, پھر ایک میں صوبیہ صاحبہ گئی ہیں, علی امین گنڈپور بیٹھا ہوا تھا. اچھا, اس دوران میں ہمارے بعض ممبران ان کے ساتھ تھے اور ان کو روک بھی رہے تھے, مطلب باقی سب لوگوں کو کہہ رہے تھے نہ کرو, روک رہے تھے. علی امین گنڈپور نے بھی سب کو اشارہ کیا کچھ نہ کرو. علی امین گنڈپور کے ساتھ یہ باتیں کرتی رہی, آبویسلی ان کے آواز نہیں آ رہی تھی, میں نے ابھی جو دکھایا ان کو بھی دکھایا, چاند صاحب کو بھی دکھایا,
جو ان کے باڈی لینگویج تھی دیٹ واز وائلنٹ, جو باڈی لینگویج. پھر علی امین صاحب جب بیٹھ گئے, انہوں نے ان کے پیچھے سے اپنے پاؤں سے جوتا اتار کے ان کے سر پہ یوں لہرایا ہے, دیکھیے. اس کے بعد پھر وہاں سے ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی تھی اور 2 لوگ تھے, انہوں نے ان کو واپس لے کر جا رہے تھے. اچھا, واپس لے جاتے ہوئے درمیان میں یہ پھر رکی ہیں, پھر انہوں نے اپنا جوتا نکالا ہے اور طرف وہ دیکھتے رہے. یہ دیکھیں علی امین کے, اگر میں آپ کو بتاؤں, علی امین کے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ ایٹ آل جو لوگوں نے کہا, نہیں آئی ایم ناٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میرا دھندا ہے ویژول کے ساتھ ڈیل کرنے کا. the problem with these visuals is کہ اس کے اندر جہاں سے ان کے اوپر ہوٹنگ ہو رہی تھی وہ ویژولز اویلیبل نہیں ہے. نہیں, وہ نظر آئے تھے, وہ ویژول اویلیبل نہیں ہے جہاں سے ان کے اوپر جوتا آیا, وہ غلط تھا. تو جب تک وہ ویژولز اویلیبل نہیں ہوں گے تو جو نیچے کا ری ایکشن ہے وہ ون سائیڈڈ ہوگا. دیٹس مائی اونلی پوائنٹ. آپ اس میں وہ بھی ہے, اگر آپ کے لوگ والے ہیں نا وہ ابھی دکھا دیں گے, شروع میں جب یہ سائن کرنے گئی تھی اس کے بعد کی بات, یہ تو بعد کی بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں she asked for it. نہیں, I said میرا یہ خیال تھا اگر یہ وہ نہ کرتی تو یہ کچھ نہ ہوتا. تو آج قومی اسمبلی کے اندر یہ کچھ نہیں ہوا, کسی نے جوتا نہیں دکھایا, but still you had this issue. دیکھیں طلعت صاحب, میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا پوری قوم نے دیکھنا کہ یہ پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے, کیا ایز اے پارلیمنٹرین, ایز اے پولیٹیکل کلاس, کیا ہم اپنی عوام کو یہ جواب, اس کی جسٹیفیکیشن کسی لحاظ سے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے یہ لڑائی ضروری ہے, یہ ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے یہ نعرے بازی یہ کر رہے ہیں, یا صرف اپنے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے کوئی لیڈروں کے ارد گرد نعرے مار رہا ہے, کوئی لیڈروں کے خلاف نعرے مار رہا ہے. تو یہ کس کو ہم میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اس پہ پاکستانی عوام کا کیا قصور ہے جس کے بلینز آف روپے, کھربوں روپیہ, کھربوں آپ کینڈیڈیٹس کا اور گورنمنٹ کا پیسہ ملائیں نا وہ کھرب سے زیادہ ہی بنتے ہیں, کھربوں سے کہیں ٹاپ جاتے ہیں. کھربوں روپیہ لگا کے پوری پتہ نہیں کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں, کتنی دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں, کتنی پولرائزیشن بڑھی ہے. حاصل ہم نے یہ جوتے یہ نعرے بازی کرنی تھی, اور پھر ہم الزام دوسروں کو دیں گے. کل کو ہم کہیں گے ہمیں پارلیمان کو چلنے نہیں دیا جاتا, کوئی تھرڈ فورس مداخلت کرتی ہے, کوئی ادارے کیا کرتے ہیں. ہم نے اپنا رول ماڈل نہیں بنانا. ہم نے 2024 ہے, یہ 1985 نہیں ہے. ہم سیکھا کیا, ہم نے نئی جنریشن کو ہم نے سکھانا کیا چاہتے ہیں. یہ اصل چیز ہے کہ پولیٹیکل کلاس کا ایجوکیٹو رول ہوتا ہے پالیٹکس میں. جو لیڈرز ہوتا ہے اپنے رول ماڈلنگ کرتے ہیں نا جی, رول ماڈلنگ کرتے تو ہیں. ایجوکیٹو رول ہوتا ہے, آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو, آپ نے سکھانا ہے. آپ کیا ایجوکیٹ کر رہے ہیں؟ جوتے دکھائیں یا گھڑی دکھائیں یا نعرے ماریں یا کسی کے والد کو گالیاں دیں یا کسی کے بہن کو گالی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی ٹائم ہے, یہ کوئی جسٹیفیکیشن اس کی بالکل نہیں ہے. ہمیں ایز اے پولیٹیکل کلاس اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک, اور اس کے بعد پھر میں خواجہ اظہار الحسن آپ کے پاس جاؤں گا. ان کا آڈیو ایشو سارٹ آؤٹ ہو گیا, اور شاہنواز راجہ صاحب سے ہی بات کریں گے. اینڈ صوبیہ صاحبہ ہیز اے پوائنٹ ٹو میک, ول کم بیک ٹو دا سیم ڈیبیٹ. جی پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم کس قسم کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں اس جمہوریت کے عمل کے حوالے سے جو ظاہراً تو آپ کو پایہ تکمیل تک پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی اسمبلیوں کے اندر ممبران نے حلف لے لیے, حکومت سازی کا عمل شروع ہو گیا, نامینیشنز آپ کے سامنے آ گئیں, لیکن جو ثقافت اس کے گرد بن رہی ہے وہ کثافت کے نام سے جانی جائے گی, اور یہ کثافت اس جمہوریت کو لے ڈوب سکتی ہے. ذرا خواجہ صاحب آپ اظہار کیجئے گا, آپ کے آڈیو کو سارٹ آؤٹ ہو گیا, گو ہیڈ بتائیے. شکریہ طلعت بھائی. میں گزارش کر رہا تھا کہ ظاہر پارلیمنٹ ایک انٹرنیشنلی ہمارا ایک فورم ہے جسے پوری دنیا کے مبصرین آبزرو کرتے ہیں, لیکن میں نے 1988, 1990, 1993 اور یہ تمام ادوار میں نے تو بحیثیت کارکن ٹیلی ویژن پہ دیکھے کہ یہاں پر کرسیاں بھی پھینکی جاتی رہیں, دوپٹے اچھالے جاتے رہے, چوڑیاں بھیجی گئیں, گو کے نعرے لگتے رہے. بہت شدت پسندانہ رجحان رہا. جہاں میں اپوزیشن کے اس رویے کی میں کرٹیسائز کر رہا ہوں, وہاں پہ ایک بات طلعت بھائی میں بتاؤں, چاہے چاروں صوبائی اسمبلیاں ہوں یا قومی اسمبلی ہو, ہمارے یہاں جو میجورٹی ہے وہ انفارچونیٹلی بیہیو کرتی ہے ایز اے بروڈ میجورٹی. یعنی اپوزیشن کو اتنا بھی ایگزاسٹ ہونے کا موقع نہیں دیتے کہ وہ اپنی کوئی ریزولوشن لا سکے جو 100% ہو سکتا ہے ملک کے مفاد میں ہو, لیکن حکومت نے اسے بلڈوز کرنا ہی کرنا ہے. یہ ایک ریت اور روایت رہی ہے. وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی بل لا سکیں, وہ اپنا کوئی پوائنٹ آف آرڈر ریز کر سکیں,
وہ اپنے علاقے اپنے حلقے مفاد عامہ کی کوئی بات کر سکیں جس کو اسپیکر انٹرٹین کر کے متعلقہ اداروں میں اس پہ نوٹس لے کے رپورٹ کال کرے. کوئی بھی ایسا کام اپوزیشن کا نہیں ہوتا. شاید یہی وجہ ہے کہ جب گورنمنٹ کا ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہوتا ہے تو اسی طرح اپوزیشن کو بھی شاید ایگزاسٹ نہیں کیا جاتا ان کے ایشوز کو. خواجہ صاحب قطع کلامی ہوتی ہے. اس وقت تو معاملہ بل پریزنٹ کرنے کا یا قانون سازی کا نہیں ہے. اس وقت تو معاملہ جو آغاز میں لگ رہا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ہے. آپ ایک دوسرے کے برابر میں اگر اب برداشت ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو باقی معاملات کیسے چلیں گے آگے؟ طلعت بھائی میں نے ہم سے گزارش کی نا کہ یہ ذمہ داری ساری حکومت پر ہے کہ اتنا ہمیں نیشنل کنسنسس کسی نہ کسی طرح تو کسی نہ کسی منیمم کامن ایجنڈے پہ ہونا ہے. اب آج بھی جو کچھ ہوا ہے یہ تو روایتی ہے, ٹھیک ہے, یہ نعرے بازی اوت میں لگتی ہے, لیڈروں کے نام لگتے ہیں, لیکن اگر اس میں کچھ نعرے میں نے خود محسوس کیے جو کہ نام لے کر مرد آباد یا اس میں ایسے الفاظوں کا استعمال کیا گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ تنقید کریں, پولیٹیکل تنقید کریں, طرز حکمرانی پہ تنقید کریں, یہ جوتے چپل گالی گلوچ کی سیاست ہمارے ملک کو ہی بدنام کرے. ٹھیک. محسن صاحب ایک خیال یہ ہے کہ شاید ہم اس میں بہت زیادہ پریشانی کا عنصر ایڈ کر رہے ہیں آج کے واقعات میں. یہ بہت غصہ ہے, یہ آہستہ آہستہ سٹیم نکل جائے گی, یہ واقعات ہوئے, ان سے کوئی بہت بڑے بڑے نتائج اخذ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ذرا ڈیبیٹ کو کسی اور رخ سے بھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کے خیال کے مطابق آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے سیٹل ڈاؤن کر جائے, یا آپ کو لگتا ہے کہ جس قسم کا اس کی ٹریجیکٹری ہے, سمت ہے, یہ خراب زیادہ ہوگا اور تصحیح اس کی نہیں ہوگی؟ دیکھیے, جہاں تک میری خواہش ہے اور میری سوچ بھی ہے وہ یہاں تک یہ ہے کہ یہ چیزیں آگے بڑھنی نہیں چاہیے اور اس لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لڑائی سے فائدہ تو تب ہو کہ آپ کو اسمبلی میں لڑائی کرنے سے مرضی کے نتائج مل جانے ہوں, یا اسمبلی میں لڑائی کرنے سے آپ حکومت کو دیکھیں. اگر آپ نے حکومت کو اسمبلی میں ٹف ٹائم دینا ہو نا, اس کو ٹف ٹائم دینے کے بڑے طریقے ہیں جو رولز کے بیچ میں موجود ہیں. آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کریں, ایک اچھی تقریر کریں, اپنا پوائنٹ جو ہے ایک کانٹینٹس کے ساتھ, سبسٹنس کے ساتھ پاکستان کی عوام کے آگے رکھے, لوگ متاثر ہوں گے. لوگ ویسے محسن صاحب ایک ویسے خیال پتہ کیا ہے, ویسے آپ جملہ مکمل کیجئے گا, لیکن میں ویسے ایک نقطہ بیچ میں لا رہا ہوں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حکومت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. اور ماشاءاللہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے اندر جس حکومت کو آپ نے اس کے حال پہ چھوڑا ہے اس نے اپنا وہ حال کیا ہے کہ علمان الحفیظ, کوئی اپوزیشن نہیں کر سکتی. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں طلعت بھائی, اس وقت تو پاکستان کی جو حکومت لینا اور پاکستان کی حکومت کو چلانا, پاکستان کی حکومت کو چلانا, پاکستان کی حکومت کے جو مسائل ہیں ان کو ہینڈل کرنا, واقعی کسی بھی حکومت کے لیے, کسی بھی پارٹی کی ٹیم کے لیے اس وقت ایک انتہائی سخت جو چیلنج ہے. تو یہ تو آپ کی بات درست ہے کیونکہ مسائل اور چیلنجز اتنے ہیں. آئی ایم ایف کا سامنے آپ کے نیا جو آپ کی قسط آ رہی ہے وہ آئی کھڑی ہے, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کی موجودگی میں ظاہر ہے بہت ٹف ہے. اور حکومت کو اپنے ہی اندرونی اتنے درپیش مسائل ہیں کہ حکومت اپوزیشن کے اس رویے کے اوپر جو ہے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. چیلنجز اتنے پاکستان کے, بلکہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ایک اپوزیشن کا جو تعمیری کردار ہوتا ہے وہ ادا کریں. پارلیمان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر, اب حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کے اندر کہنے کو تو 4-5 الفاظ ہیں, لیکن اس کے اندر ایک بہت طویل فاصلہ ہے جو آپ کو ذہنی طور پر طے کرنا ہے. صوبہ صاحبہ, سوری, یو ہیڈ اے پوائنٹ ٹو میک, گو ہیڈ, بتائیے. جی, آپ لوگ دیکھیں, میں وہ پرسن نہیں ہوں, میں 10 سال سے اسی اسمبلی میں, اسی اپوزیشن میں 10 سال سے ممبر ہوں. میں کبھی بھی ریٹنگ کے لیے یا اس چیزوں کے لیے نہیں وہ کرتی. 10 سال میں کبھی بھی اس طرح نہیں. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے مجھے ٹی وی پہ؟ بہت کم, جہاں ضرورت پڑی تو میں نے بہت خاموشی سے یا کوئی پکچر لے کے یا آپ لوگ ریکارڈ دے کے وہ لے کے میں کھڑی ہوئی ہوں, یا بہت کبھی کبھار میں نے جو ہے وہ بات کی ہے. کبھی میں فرنٹ پہ اس طرح نہیں آئی ہوں. میں اپنے آپ کو لانا نہیں چاہتی تھی اس طرح فرنٹ پہ, لیکن کل جب میں نے انٹری لی, ان لوگوں نے جو گالیاں دینا, اب اگر آپ لوگ مناسب سمجھے, میں نہیں چاہتی کہ اپنے تہذیب اور ماحول اور اپنے معاشرے کو میں خراب کروں اور وہ الفاظ میں اس پلیٹ فارم پہ میں اپنے زبان سے بولوں تو یہ ایک نازیبا الفاظ ہے. میں مناسب نہیں سمجھتی اس طرح الفاظ کو. تو میں یہ لوگ جو ہے جس طریقے سے یہ کر رہے تھے, اور
उस वक्त कोई भी नहीं था। अगर मैं अपने लीडर का दिफा नहीं कर सकती, अगर मैं अपनी मरियम बीबी की दिफा जो अभी वज़ीर आला बनी है और जो जो अल्फाज इन लोगों ने इस्तेमाल की, मैं उसकी दिफा ना कर सकी, और उसका जो मैं एक औरत हो के जो 15 साल, ये 11वां साल है जो मैं असम्बली में खड़ी और मेरे पाँव डगमगाते और मैं भाग के छुप के डर से खौफ की वजह से बैठ जाती, तो इस पार्लियामेंट में किसी को आना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अब मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिएगा ताकि मैं इस बहस को थोड़ा सा इस वाक़े से आगे की तरफ लेके जाऊं और मैं वापस आपके पास आऊंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। सर साहब, वाक़तन पिछले चंद सालों में, हम ब्लेम गेम में नहीं जाते, इस वाक़े से हट के बात करते हैं, आपने देखा होगा कि रवैयों के अंदर सख्ती भी आई है और ज़ुबानें लटकी भी हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान बदतमीज़ी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके नतीजे में आपने देखा है रियासती इदारों ने, ट्विटर की भी आप बात कर रहे थे, ट्विटर आपको VPN के ज़रिए चलाना पड़ता है। इवन आप कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी VPN के ज़रिए ट्वीट कर रहे हैं, तो कहीं जमहूरियत भी VPN के ज़रिए ना चलनी शुरू हो जाए ना। इश्यू असल में ये है, इस किस्म का रवैया जो हमने अपनाया हुआ। देखिए तला साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने जो बात की थी इस सेशन से पहले कि क्या ये एक स्टीम है जो काफ़ी देर से है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 1.5-2 साल से हैज़ बीन ऑन द रिसीविंग एंड। हम लोग बड़े गुस्से में भी हैं, हमें बहुत रंज भी है। जिस मरहले से हम निकले हैं, हमारे लीडर को अंदर किया फेयर इनफ, उसको नाअहल किया फेयर इनफ, हमसे बल्ले का निशान छीन लिया फेयर इनफ, हमसे क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद हमारे जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया की पार्टी है वो सारे निकले सोशल मीडिया से, ग्राउंड पे आए, उन्होंने वोट दिया है। मैंने आपको भी तज्जिए सुनी है ड्यूरिंग इलेक्शन, ठीक है, यू नो इट एंड एवरीबडी वाज सेइंग द सेम थिंग, यू वर नॉट अलोन, हर एक ये कह रहा था, ठीक है। उस बेसिस पे अच्छा उनको छोड़ दे, दानियाल अजीज भी ये कह रहा है, उसमें ताहिर अब्दुल्ला की आप बात सुन लें, उसमें आप जावेद लतीफ़ साहब की बात सुन ले, शायद खाकान अब्बासी साहब की बात सुन ले, आप निसार चीमा साहब की बात सुन ले, आप मुर्तज़ा नवाज खोखर साहब की बात सुन ले, नहीं इनके मैं भी आ रहा था चांद साहब। देखिए अब उसमें हर किस्म के लोग हैं। हम लोगों का ये एक था कि हमसे लिया गया है, ये सही है, ये गलत है, वी वर वेरी एंग्री, ठीक है, दैट डजंट जस्टिफाई कि आप ये करो, लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये स्टीम आउट हो जाएगा। इसको पहला वो गुस्सा था और उसके बेसिस पे खास तौर पे आपने देखा है कि हमें इलेक्शन कैंपेन भी नहीं करने दी, तो वो सारी चीजें उबल रही हैं अंदर। सो टेम्परेचर ऑलरेडी काफी हाई है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि फ्यूचर ये होगा, अगर आपने इस सब चीजों को एड्रेस करना है तो आपने ये टेम्परेचर जो ऊपर है ये जस्ट सिंपल टेम्परेचर है, ये एक साइन है, एक सिम्टम है। बीमारी जो अंदर है ना, आपने उसको एड्रेस करनी है। वो बीमारी बेसिकली क्या है कि उसके अंदर वो जरासीम चले गए जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिनको नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से अंदर पस पड़ रही है। अब अगर आप उसको एंटीबायोटिक नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगी। और मेरे लिहाज से पॉलिटिकल साइंस की जुबान में मेरे लिहाज से उसको सर्जरी करके उस पस को निकालना होगा। What does it mean? मतलब पॉलिटिकल साइंस की जुबान में बताना क्या है? It means कि हमारे मुल्क का जो मेन प्रॉब्लम है, आज से नहीं हमेशा से, वो ये है कि इलेक्शन मैन्यूवरिंग हो रही है। उस चीज को स्टॉप करना होगा। जैसे चंद साहब और बहुत सारे लोगों ने उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि जो मेरा रिजल्ट था वो दुरुस्त नहीं है, वो बिल्कुल। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। मुस्तकबिल में हम इसको कैसे डी स्टीम कर सकते हैं, तहजीब के बुनियादी तकाज़ों के ऊपर हम वापस कैसे जा सकते हैं, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। जिस किस्म का माहौल बन गया है, क्या वाक़तन आने वाले दिनों में इसको हम कम कर सकते हैं, किसी महज़ब अंदाज से मामलात को टैकल कर सकते हैं? चंद साहब योर टेक। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर पॉलिटिकल हेड्स का या कोई एथिक कमेटी का उनका काम है कि ऐसे लोग जो बदतमीज़ी करते हैं या अखलाकियात से गिरी हुई बात करते हैं, पार्टी का अपना काम है एक्शन लेना, नंबर 1। नंबर 2, सोशल प्रेशर बिल्ड अप होना चाहिए थ्रू सोशल। पब्लिक के अंदर भी ये बात जानी चाहिए, पब्लिक को भी देखना चाहिए कि हम आपने जो नुमाइंदा चुन के भेजा है असम्बली में, क्या उसका जो बुनियादी काम है वो कर रहा है या वो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए अपनी एक तबला नवाजी कर रहा है। नंबर 2। नंबर 3, देखें ये जो कह रहे हैं इलेक्शन मनूवरिंग हुई, कोई इलेक्शन कभी फेयर नहीं हुआ इस मुल्क में, ये ठीक किसने करना है?
ٹھیک بھی ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے کرنا ہے. اگر ہم پولیٹیکل کلاس پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بیٹھ کے اس مسائل کو حل نہیں کریں گے تو ہر الیکشن میں 2 پارٹیاں 3 رو رہی ہوتی ہیں. آج بھی یہ الیکشن بالکل آج کا ویسے کمال ہے اس مرتبہ سارے رو رہے ہیں سلیکٹیو. اچھا ساروں کو جو رلایا جا رہا ہے تو پھر بھی ہم نے اگلا حل تو ہم نہیں نکالا. بالکل صحیح, بالکل. اگر ہم اس کی دوا پھر اسی سے مانگیں جو ہمیں رلا رہا ہے, ہم کہیں ہم اسی کے اوپر جائیں پھر بھی, تو پھر اس کا مطلب ہے عام قوم کو جان بوجھ کے یہ گورکھ دھندے میں ڈالا ہوا ہے آپ نے. تو میں سمجھتا ہوں ہم سارے ذمہ دار ہیں اس کے, اور اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اب بھی جو لڑائی ہم کسی اور کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ٹھیک, پولیٹیکل کلاس کی اپنی لڑائی ہے ہی کوئی نہیں. ٹھیک, اس کا ادراک ہونا چاہیے. اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ لڑائی عوام کے مسائل حل کرنے میں جو پارلیمانی روایات, اگر ہم نے پارلیمانی نظام چلانا ہے, ورنہ الٹیمیٹلی یہ پارلیمانی نظام ختم, لوگ کہیں گے کہ یہ اس قابل ہی نہیں. اوکے, خواجہ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئے گا, کس طریقے سے آنے والے دنوں میں معاملات کو سدھار کی طرف لے کے جائیں؟ دیکھیں طلعت بھائی, ایک چیز جو میں نے مسنگ دیکھی ہے نا آج, وہ یہ دیکھی ہے کہ ہمارے یہاں کوڈ آف کنڈکٹ تو ہے, ہمارے یہاں پریولیج پارلیمنٹیرینز کا تو ہے, لیکن کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے, جو کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. یو کے میں ہے, کامن ویلتھ کنٹریز میں ہے, یورپ میں ہے. تو وہ جو کوڈ آف ایتھکس اور کوڈ آف کنڈکٹ فار دا پارلیمنٹیرین ہے, اگر ہم سب مل کر وہ ڈرائیو کر لیں تو اسمبلی میں یہ 2 الفاظوں کی شدت اور سیاست کی حدت ہے, اس میں کمی محسوس ہوگی اور کچھ پازیٹیو کام بھی ہوگا. جی رائے صاحب, آپ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں کس کی ذمہ داری کیا ہے اور انیشیٹو کس کو لینا چاہیے؟ آپ کے خیال میں کیا موجودہ قیادت اس ماحول میں یہ انیشیٹو لے سکتی ہے؟ بالکل جی, دیکھیں جہاں تک ایک مثبت سوچ کا سوال اٹھتا ہے اور پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں اس کو اگر آگے لے کے چلنا ہے اور پاکستان کو ان مسائل میں سے نکالنا ہے, تو حکومت کا تو کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کا اسمبلی میں کانڈکٹ, ان کا اپوزیشن کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے پاس جانا, ان سے بات کرنا, اور اس طریقے سے اسمبلی کا ماحول اچھا رکھنا, سازگار رکھنا, تاکہ اسمبلی کے بیچ میں جو ایگریشن ہے وہ نظر نہ آئے, تاکہ ہاؤس جو ہے وہ پراپرلی کام کرے. کیونکہ ہمارا جو دستور کا ماڈل ہے اس کے بیچ میں ہاؤس جو ہے اگر اس کی ورکنگ اچھی ہوگی تو حکومت کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر یہ رویے نہیں بھی تبدیل کیے جاتے اپوزیشن کے, تو حکومتوں نے تو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. حکومت کی کوشش ہوتی ہے, پھر حکومت اس کے بعد ظاہر ہے اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ اکارڈنگلی اپنی جو حکمت عملی وہ اپنا لیتے ہیں. اس حکمت عملی کے تحت پھر وہ اپنا سارا جو ہے عمل دخل اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, سارے کام کو کرتے ہیں. صوبیہ صاحب, آپ بالکل آخر میں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ اب آپ اس اسمبلی میں جہاں پر اس قسم کے واقعات ہوئے, 2 دن سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اب اگلی مرتبہ اسمبلی میں جائیں گی تو آپ کس توقع کے ساتھ جائیں گی, اور آپ کیا چاہیں گی کہ جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے وہ کیا کام کرے کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں؟ طلعت صاحب, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ کسی اور کا غصہ پی ایم ایل این پہ نہ نکالیں, اور پھر ایک کمزور ایک لیڈیز پہ نہ نکالیں. دوسری بات میں آپ کو اب کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اپنا موقف آپ کو دے رہی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا جو ابھی یہ ٹائم تھا, ہم اقتدار میں تھے, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم ان کو اندر کریں گے یا ہم ان کو جیل بھیجیں گے یا ہم ان کو گالیاں دیں گے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. ابھی بھی ہم نے کسی کو کوئی گالی نہیں دی ہے, نہ میں نے دی ہے نہ ہمارے کسی لیڈر نے دی ہے. میں نے صرف گھڑی لہرائی تھی, اور گھڑی پہ یہ لوگ اتنے غصے میں کہ اگر یہ مجھے کہتے ہیں کہ اس نے گھڑی کیوں لہرائی, تو یہ لوگ گھڑی پہ اتنے ان کو غصہ کیوں آیا جو اتنے یہ مجھے مریم بی بی کو گالیاں دے رہے تھے, میری ذات کو گالیاں دے رہے تھے. گالی تو کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے, لیکن گھڑی اگر آپ گھڑی کو نہ لہرائیں تو اس سے بھی شاید کچھ تھوڑے سے معاملات جو ہے وہ درست ہو جائے. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ. محمد صاحب, ٹورڈز دی ویری اینڈ, کیا واقعتاً میجورٹی ہے آپ کی کے پی کے میں صرف اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا, وہاں پر شاید ایک بہت اچھی اگزامپل آپ کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں اس طرح میرے خیال میں آپ جب دیکھیں گے آگے تو واقعی بہت اچھی اگزامپل ہوگی, اور خالی وہ نہیں, آپ ہر لحاظ سے دیکھیں گے وہاں بہت اچھی, ہر لحاظ سے اچھی چیز ہوگی. ٹھیک ہے نا.
it was not a good thing that happened, and I think it should just pass, ठीक है, with a bad memory. हुआ ये एक्चुअली कि वो अल्लामा इकबाल का एक मिसर है ना, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, तो इमरान खान ने एग्जैक्टली गरीबों को शऊर दे के जगाया है, तभी वो निकले, और खाली शहरों में नहीं, इस दफा देहातों में भी जाके उन्होंने वोट दिया है। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट होता था ना, इकबाल के शऊर में गाली नहीं थी ना, ठीक है ना, सुन ले, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली ये गालियों का सिलसिला, ये गलत चीज़ों का सिलसिला 1988 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत, और ज़्यादातर जो नाम है, ज़्यादातर जो बुरे नाम हैं पार्लियामेंटेरियंस के, वो ये याद रखिए ख्वाजा आसिफ साहब, इन लोगों ने रखे हुए हैं ज़्यादातर, इंक्लूडिंग मौलाना, जो है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग बेनज़ीर का जो रखा था, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान का रखा है, इंक्लूडिंग बाकी लोगों का, उन्हीं का ही हुआ है, उसको शऊर इमरान ने दिया, और गालियां जो है नून ने सिखाई, वो नून ने सिखाई। अब मैं बता दूं, ठीक है, बिल्कुल आखिर वी हैव टू क्लोज लाइक 5 सेकंड्स। असल में हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली मफाहमत के नाम पे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों ने एक बकरे को ज़िबा किया हुआ है, और इसका पाए मैं लूँगा, सीरी तुम लोगे, रान वो लेगा, गोश्त ये लेगा, फलाना फलाना वो हो रहा है, और उसको जमहूरियत के लिफाफे में लपेट कर अवाम के सामने से गुजरा जा रहा है। इसमें केपी के इन्वॉल्व नहीं है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व, सिस्टम इन्वॉल्व है, ये वो सिस्टम है। इस सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिला था। अगर ये सिस्टम 1980s और 90s में ये ना करता, तो इंडिया जो हमसे पीछे था 1980s में, आज हमसे 13 टाइम्स आगे है। अब ये एक नए डायमेंशन पे अब चले गए, जिसके ऊपर मुझे मजीद प्रोग्राम करना पड़ेगा। जमहूरियत को गाली न देना, मैं जमहूरियत, ये कोई जमहूरियत, अगर फैज की जमहूरियत हो तो वो ठीक है, बाकी जमहूरियतें गलत हैं। तो ये देखे, मैं समझता हूँ फैज की बात कर, फैज अहमद, इन्होंने इकबाल का शिष्य है, मैं फैज अहमद फैज की बात कर रहा हूँ, जो मौजूदा दौर का फैज अहमद फैज है। तो ये हर दौर में अल्लामा इकबाल भी अपनी मर्जी से होता है, गालिब भी। I have to leave it there. आपने तो इतने अच्छे जुमले बोल दिए, I have to leave it there। आप सबका बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि ऐसे वाक़यात सिर्फ वाक़यात ही रहेंगे, ट्रेंड नहीं बनेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।